Assalamu alaikum and welcome to another episode of the Awaken Falcons podcast. In this show, we will invite celebrities, stars, high aimers, self-believers, influencers, action takers, the fearless and the bold. The Awaken Falcons of our nation. آج ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی پیارے اور شفیق انسان, میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. ان کا انٹرویو کرنے کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جو ہائی اچیورز, ہائی ایمرز کا گھرانہ ہے. اونچی اڑان اڑنے والے لوگ ہیں. سبھی کے سبھی شاہین ہیں اپنے اپنے آسمانوں کے, اور یہ خود بھی ایک کامیاب انٹرپرینیور ہیں. ملٹیپل اسٹارٹ اپس کے فاؤنڈر ہیں. زبردست کوکنگ کرتے ہیں. اینڈ لیٹ می ٹیل یو دیٹ ان کے کھانے میں ایک خاص ذائقہ ہے, اور وہ ذائقہ ہے پیار کا, شوق کا. ہی از آلویز فل آف آئیڈیاز اینڈ انٹرسٹنگ اسٹوریز. ٹوڈے وی ہیو ود اس سید ابو فیصل صاحب. السلام علیکم فیصل بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جاوید بھائی, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیے. الحمدللہ فیصل بھائی, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. بہت عرصے سے پینڈنگ تھا, آج آپ نے ٹائم دیا, اس کے لیے بہت 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 شکریہ. کوئی بات نہیں, آپ نے مجھے یاد کیا, ویسے تو ہم, یہ بہت بڑی بات ہے آپ کی. نہیں سر, ویسے تو ہم ملتے رہتے ہیں, لیکن اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے نا پہلی بار ایسا مکالمہ ہوگا. بیسکلی فیصل بھائی یہ انٹرویو نہیں ہے, یہ بیسکلی ایک سمجھے کنورسیشن ہے. آپ کی لائف اسٹوری کچھ ہم سننا چاہیں گے. کچھ تو ہمیں پتہ ہے ایک دوست ہونے کے ناطے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دوسری دنیا تک بھی جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں, جو آپ کی اسٹرگل ہے, جو آپ کی کامیابیاں ہیں, جو آپ کے فیلیئرز ہیں, وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں. کوئی سبق, کوئی وزڈم, اس طرح کی کوئی چیز ہم گین کر سکیں. اور اس دوران اگر میں کوئی بھی ایسی بات ہم سنیں گے جو کہ بہت ہی بھاری ہے, بھاری سے مطلب وہ اپنے اندر ہی ایک سمندر رکھتی ہے, کوئی ایسا جملہ جو کہ بہت یادگار ہے, تو اس پہ ایک ساؤنڈ پلے ہوگا. وہ ساؤنڈ ہوگا یہ. تو فیصل بھائی, سب سے پہلے تو آپ سے میں انسپائر ہوں ایز اے فرینڈ, اور آپ مطلب ایک آپ کی جو شخصیت ہے اس میں جو ایک بہت نمایاں بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ بڑی ہائی اچیونگ قسم کی فیملی ہے. یعنی آپ کے بھائی بہن, آپ کے والد صاحب, اور جتنے بھی آپ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بتاتے ہیں, ماشاءاللہ سارے ایک اچھے لیول پہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر بھی اچھے عہدوں پر ہیں. ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی اچھی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے میں تھوڑا سا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ایک ہائی اچیونگ فیملی جو ہوتی ہے وہ کیسے اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے. اشفاق احمد صاحب مرحوم سے پوچھا گیا تھا کہ جس گھر میں ایک بڑا پیڑ اگ جاتا ہے نا, تو اس گھر میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے سائے میں نا پھر ننے پودے جنم لیتے ہیں. اسی کی طرح کا کوئی بڑا درخت نہیں بنتا. بڑا درخت ایک ہی ہوتا ہے, اور ان کے سائے میں جو بچے آتے ہیں ان کے, وہ ننے ایک بونے رہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ جو بڑا درخت ہوتا ہے وہ ان کو ڈومینیٹ کر جاتا ہے. تو ایک چھاپ سی لگ جاتی ہے. یعنی ایک فیملی میں اگر کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جائے تو اس کے بعد آنے والے چاہے کتنے بھی اچھا کام کریں, لیکن ایک چھاپ ہوتی ہے کہ یہ اس کا بھائی ہے یا اس کا بیٹا ہے, اس لیے آگے بڑھ گئے. آپ بھی اپنے والد صاحب کے اکثر واقعات ہم کو سناتے رہتے ہیں, ہم سے ان کی باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں, اور وہ واقعی ایک بڑے انسان تھے. جی بالکل. ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ سب لوگ اپنی ایک شناخت بنا گئے ماشاءاللہ. یعنی ایک بڑا شناخت تو بنا گئے, لیکن شناخت پہ جو نا چھاپ انہیں کی ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جو میری فیملی کے اندر جو ایک بڑا گھنا دار سایہ ہے نا, وہ میرے والد صاحب ہیں, اور اس کی جو چھاؤں ہے نا وہ میری ماں ہے. تو یہ دونوں درخت آپ نے دیکھے ہوں گے, درخت بہت بڑا ہو جائے اور اس کے پتے جو ہیں وہ بہت دور دور ہوں, چھاؤں نہیں پڑتی, اس کے نیچے کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. تو میری امی جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس کے پتے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور اس کو انہوں نے اتنا کمبائن کر کے پوری فیملی کو رکھا کہ وہ خود بخود ایک بڑا گھنا دار جو ہے نا سایہ پڑ گیا. ہماری ہر چیز پہ اگر میں کہوں کہ میرے ابا کا یا ابو کا بہت زیادہ حصہ ہے, اتنا ہی حصہ میری امی کا ہے. میری امی خود اتنی, میرے جو دادا تھے وہ 1930 میں میسور کے اندر جگہ انڈیا میں ہے, وہاں پہ وہ ایجوکیشن کے سینئر آفیسرز میں شمار ہوتے تھے ان کا. اور جو میری والد صاحب صرف 12 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے,
اور ہوا یہ کہ لیکن جو میرے دادا کی اور میرے جو سگے چچا تھے بڑے ابا, انہوں نے وہاں میٹرک میں ٹاپ کیا تھا مدراس میں, اور بہت بڑی بات ہے کہ آپ مدراسیوں میں اور ان کے درمیان میں پڑھیں جہاں پہ بہت زیادہ ایجوکیشن. تو کافی وہ ان کو شوق تھا, میرے دادا کو بھی پڑھنے کا پڑھانے کا, پھر میرے چچا کو بہت شوق تھا. میرے والد صاحب اتنا نہیں پڑھ سکے, انہوں نے بھی بہت انہوں نے وہاں پہ میرے خیال میں سینئر کیمبرج کیا, اور کافی ان کو پھر اس کے بعد وہ نئی تعلیم کر سکے, ایسے کہ یتیم ہو گئے تھے بہت 10-12 سال کی عمر میں. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کوشش کی, خاص کے میری والدہ کے ساتھ مل کر کے, کہ جو چیز وہ اچیو نہیں کر سکے تعلیم کے میدان میں, انہوں نے وہ ان کے بچے کر لیں. اچھا, بچوں میں بھی میں سب سے بڑا تھا, میرے اوپر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے پڑھ لوں, مگر میں نہیں پڑھ سکا اس وقت, یا میرا ذہن بہت تیز تھا, میں ہر چیز مجھے یاد ہو جاتی تھی. میں نے کبھی ٹیبلز یاد نہیں کیے, میں نے ہمیشہ اس ٹیبل میں لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کی, اور اس لاجک کی وجہ سے یہ ہوا کہ میں اپنے کنسنٹریشن جو پڑھائی کے وقت جو ایک پراپر کنسنٹریشن ہے وہ نہیں کر سکا. لیکن پھر بھی الحمدللہ میں نے پڑھا, میں نے ساتھ کے ساتھ مجھے شوق تھا, میں پڑھتا رہا. میں نے ماسٹرز بھی کیا اور مختلف کورسز بھی کیے. لیکن اس کے پیچھے بھی یہ تھا کہ مجھے ایک اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے کرنا تھا. مجھ سے بھی چھوٹی میری بہن تھی, وہ اور میں ایک ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے. وہ ہمیشہ فرسٹ آتی تھی اور میں ہمیشہ جو ہے نا بہت کم نمبر سے لے کے پاس ہوتا تھا. لیکن ساری دنیا میری تعریف کرتی تھی کہ دیکھو اس کو, یہ تو بغیر پڑھے پاس ہو جاتا ہے, تم نے اتنی پڑھائی کی, اتنی محنت کی, تم فرسٹ آ گئی تو کیا ہوا. اس طرح سے میٹرک میں اس کے A گریڈ آیا, اور کوئی مجھ سے پوچھتا تھا تو میں کہتا تھا B اتنی آواز میں, حالانکہ میرا C گریڈ تھا, لیکن میں آواز ایسی نکالتا کہ C اور B کا فرق نہیں پڑتا. اس پہ آپ کو کیا والد صاحب کی طرف سے آواز آئی, فیملی کی طرف سے پریشر آتا تھا کہ آپ؟ پریشر تو لازمی سی, میری امی اور میرے ابو بہت چاہتے تھے کہ میں بہت پڑھوں. میرے ابا نے جس قدر میرے اوپر محنت کی ہے نا, کاش کہ وہ میرے دوسرے بھائی بہنوں پہ اتنی محنت کرتے تو وہ اور آگے جا سکتے تھے. میرے والد صاحب ہر طرح کی کتابیں, بہترین قسم کی کاپیاں, قلم, آپ جو یہ تھا کیا نام ہے, مختلف ٹیچرز کے پاس مجھے لے کے جاتے تھے کہ شاید میں 2-4 لفظ. لیکن مجھے جو ہے نا کبھی میں کہتا تھا کہ یہ جو خاص رٹ کے اور پڑھ کے نہیں, جو چیز ہے نا وہ آپ سمجھ لیں, اپنے اندر اڈاپٹ کر لیں. اور مجھے جو ہے نا میرے ہمیشہ سے آئیڈیل میرے باپ تھے, ابا تھے, تو میں ان کو ہمیشہ فالو کرتا رہتا تھا کہ جو ہے نا وہ کاروبار کرتے ہیں, وہ کس طریقے سے باتیں کرتے ہیں, وہ کس طریقے سے چلتے ہیں, کس طریقے سے کرتے ہیں, اور پھر اسی کے ساتھ میں ان کے ساتھ ہی لگا رہا. ٹرو. اچھا, جیسے میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ جو فیملی کی طرف سے جیسے آج کل ہم جو دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ ایک ایسا ہے, فیملی میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو گیا جو بیچارہ کسی بھی وجہ سے وہ اسپورٹس میں اچھا ہے یا آرٹس میں اچھا ہے, ہو سکتا ہے وہ رٹے میں اتنا اچھا نہ ہو, کیونکہ ابھی ہماری ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ رٹا بیسڈ ہے. آپ ماشاء اللہ بلیسڈ ہیں کہ آپ کو نیچرلی یہ بات پتہ تھی کہ یار مجھے یاد نہ بھی ہو, لیکن اگر مجھے کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا, دس از ویری امپورٹنٹ. بالکل, تو میں پار کر جاؤں گا. بالکل. آپ ماشاء اللہ یو آر ناٹ لیس دین اینی ون, اچھی زندگی میں اچھے مقام پہ پہنچ گیا الحمدللہ. کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ یہ پیرنٹنگ سے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بیکاز میں بھی پیرنٹ ہوں, اور بہت سارے لوگ جو سنیں گے وہ بھی, ان میں بھی اگر کوئی پیرنٹ ہو تو ان کے بھی کام آ سکتی ہے بات, کہ بچے آج کل اگر ان کے پاس ریسٹرکشنز بھی اتنی ہیں بیچاروں کے پاس کہ پڑھائی پہ اس طرح کا دھیان نہیں ہے. تو ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اب ریوائو ہو, اس کو چینج ہونا چاہیے کہ بھائی رٹافیکیشن, یہ 2 کا پہاڑا 4 کا پہاڑا یہ ہٹے, اور کانسیپٹ آنا چاہیے. دیکھیں اس کے لیے یہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ خود اٹ سیلف ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچے کو جانچیں. جیسے میرے والد صاحب جو تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ میرے اندر جو ہے نا مجھے انجینئرنگ کا بہت شوق تھا, تو انہوں نے بچپن سے مجھے اسکرو ڈرائیورز, ٹیسٹرز, الیکٹرک کے چھوٹے چھوٹے گیجٹس اور اکوپمنٹس لا کے دینا شروع کر دیے. انہوں نے یعنی کہ گھر میں کوئی بھی چیز خراب ہو جاتی تھی وہ کہتے تھے سب سے پہلے یار دیکھو تم صحیح کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو, اور آئی ایم شیور کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ چیز خراب ہو جائے گی, لیکن ہوا کہ 1-2 چیزیں خراب بھی ہوں, اس کے بعد میں نے ساری چیزیں صحیح کرنی شروع کر دی. میں بہت سارے کام آج بھی گھر کے میں خود کر لیتا ہوں کہ اپنے مجھے ٹولز کا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے میں انجینئر نہیں بن سکا,
اور میں بننا بھی نہیں چاہتا تھا, اور آئی ایم ویل سیٹسفائڈ کہ میں انجینئر نہیں بنا. جیسے کہ میں اگر انجینئر ہوں تو میری سوچ, میری ہر چیز لمٹس ہو جاتی. میں ابھی انلمیٹڈ سوچ میں مبتلا ہوں. مجھے کوئی کسی چیز کا وہ نہیں ہے, ریگریٹ نہیں ہے اپنی لائف سے. ہاں میرے یہ ضرور ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکا وہ میرا چھوٹا بھائی کر سکے, جو اس سے چھوٹا بھائی نہیں کر سکا وہ اس سے چھوٹا بھائی کرے, اور جو میرے باقی بھائی بہن نہیں کر سکے وہ میری اولاد یا میرے بھائی بہنوں کی اولاد کر لے. اوکے, تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ نے پہلے سے گولز ڈیفائن کیے ہوئے تھے, یعنی ابھی فیملی میں گولز میرا ہمیشہ سے رہا کہ جو نا مجھے بزنس کرنا. اوکے, اور میں نے کبھی زندگی میں ایک دن بھی نوکری نہیں کی. اچھا, اور میں 12 یا 13 سال کی عمر سے مجھے شوق تھا کہ میں بزنس کروں اور یہ کروں. میں آپ کو ایک بڑی زبردست کہانی سناتا ہوں کہ 1983 کی بات میں بتا رہا ہوں کہ میری عمر 13 سال ہوگی. تو ہمارے ایک رشتے کے ماموں ہیں, میرے دوست بھی ہیں بہت اچھے, وہ انہوں نے مجھے ایک سعودی عرب سے ایک پین لا کے دیا جس پہ ایک چھوٹی سی گھڑی لے. تو کریم آباد میں دہلی اسکول میں پڑھتا تھا, وہاں سے واپسی پہ ایک دکان تھی, میں نے اس کو دکھایا کہ یہ پین جو ہے وہ کتنے کا ہوگا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ پین جو ہے نا آپ کو کوئی 15 روپے میں مل جائے گا. پھر میں نے اپنے ماموں سے بات کی کہ کتنے کا یہ پین وہاں پہ ملتا ہے, یہ ملتا ہے. انہوں نے کہا یار یہ تو وہاں پہ 5 روپے کا پین ہے. اوکے, تو میں نے ایک بزنس ماڈل تیار کیا. میں نے عید کا زمانہ تھا, میں نے اپنے عیدی کے پیسے جمع کیے. میں نے اپنی چھوٹی بہن ہے جو مجھ سے بالکل امیجیٹ, وہ بھی ماشاء اللہ ڈاکٹر ہے, تو اس کو میں نے اس کے پیسے بھی چرا لیے. اس نے دیے ہی نہیں مجھے, میں نے اس کے پیسے چرائے, ہم نے اس کو ری انویسٹ کیا, اور میں نے اس سوچ کے ساتھ کہ جو ہے میں اس کو پیسے واپس کر دوں گا. لیکن آج تک میں پیسے اس کے واپس نہیں کر سکتا, اور ہمیشہ میں اس کو جتاتا ہوں کہ یار میں نے تمہارے پیسے کھائے ہوئے. تو ہم نے کوئی ہمارے پاس پیسے جمع ہوئے. اس زمانے میں عیدی ملتی تھی 1 روپے 2 روپے, بہت کسی نے تیر مارا تو 10 روپے عیدی دے دی, وہ بھی ایک آدھ کوئی تھے. تو ہم نے کوئی 100-150 روپے جمع کر کے وہ 10 پین منگائے. اچھا اس وقت یہ ہوا کہ وہ پین جو ہے وہ ایک پین وہ 15 روپے کے بجائے 35 روپے کا ہو گیا تھا. تو اس نے مجھے 35 روپے کے حساب سے, ہاں انفلیشن تھی, اور 35 روپیز کے حساب سے اس نے وہ مجھ سے 10 پین 350 روپے کے خریدے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ڈالر جو ہوگا وہ میرے خیال میں شاید 12 روپیہ کے برابر کا ہوگا. تو آپ اس کے حساب سے فرسٹ بزنس انٹرپرینیورشپ وینچر تھا. پھر اس کے بعد اب جب انسان پیسے کمانے لگتا ہے نا, اس کو ایک پیسوں کی لت ہو جاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے. تو لیکن جب انسان خاص کے پاکستان کے ماحول میں کاروبار کرنا ایک بہت ڈیفیکلٹ بھی ہے, اس سے کہ آپ کو جو اور جس نیچر کا میں بزنس کرتا ہوں تو اس میں کافی آپ کو اسپیڈی منی کی ضرورت ہے. جیسے کلیئرنگ فارورڈنگ کا کام میرے والد صاحب کرتے تھے. تو مجھے یہ جب میں ٹیبل پہ کسی کے بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ پیسے مانگے گا مجھ سے یا نہیں مانگے گا. کسی ٹیکسٹائل بزنس میں گیا تو کیا ڈائنگ ماسٹر یا پرنٹنگ ماسٹر یا وہاں کے مینیجرز جو ہیں وہ پیسے مانگیں گے مجھ سے برائب کے یا نہیں مانگیں گے. اس کے پیچھے بھی ہاں اس سے کہ میری عمر 14-15 سال کے قریب ہوگی. میرے والد صاحب سگریٹ بہت پیتے تھے, اور رات میں وہ مجھے کہتے تھے کہ 10 بجے 11 بجے رات میں سو کے وہ سگریٹ لے آؤ مارکیٹ سے جا کے. حالانکہ دکان بہت قریب تھی, اور بیچارے خود اوپر کھڑے ہوتے تھے, اور ہم جاتے تھے صبح جاتے تھے, وہ شام میں تھکے آ رہے آتے تھے, تو وہ مجھے لے کے آنا پڑتا. تو میں کیا کرتا تھا, وہ زمانے میں وہ گولڈ لیف پیتے تھے, تو میں اس میں سے ایک گولڈ لیف نکال لیتا تھا. اچھا, اس وقت شاید میں ہمیں 10 روپے کا ایک پیکٹ گولڈ لیف کا وہ ہوتا تھا. وہ آپ خود پیتے تھے؟ میں نہیں پیتا تھا خود. تو گولڈ لیف کے پیکٹ کو میں ایک سگریٹ نکالتا تھا, اور 4-5 دن میں میرے پاس پورا ایک نیا پیکٹ جمع ہو جاتا تھا. اچھا. اور اس کو میں خوبصورتی سے نکالتا تھا, اس کی پیکنگ کے میرے ابا کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر سے ایک سگریٹ نکالا. اس کو میں کیا کرتا تھا, ایک پیکٹ باکس جو ہے نا اس کو تیار کرتے تھے. تو پہلے انیشلی سوچ تو میری یہ تھی کہ میں یہ جو یہ جب وہ مجھ سے رات میں منگائیں گے مجھے جانا نہیں پڑے گا, اور میں ان کو یہ پیکٹ دے دوں گا. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے 10 روپے دیے. اب تو مجھے پیسوں کی وہ پڑ گئی کہ بھائی یہ 10 روپے آ رہے ہیں میرے پاس ہر 3-4 دن میں 10 روپے, اور اچھے 10 روپے, یعنی کہ وہ اچھی پاکٹ منی. اور اس میں آپ تو وہ ہوتا ہی کہ ہر 4-5 دن کبھی ہفتے میں ایک دفعہ میرے 10 روپے مجھے مل جاتے تھے, اور میرا پورا ہفتہ ایسے بہترین انداز میں گزرتا تھا. اس زمانے میں شاید 1.5 روپے کی کوک آتی تھی,
اور میں کتنی کوک پیتا تھا, میں اپنے بھائیوں کو بھی کھلاتا تھا اور یہ بھی کرتے تھے. ایک دن میری والدہ نے پکڑ لی. والدہ نے بڑا غصہ کیا کہ تم نے ایسی بےایمانی کی ہے اور تم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا. میں نے وہ 10 روپے میں سے 5 روپے ان کو دینا شروع کر دیا. ہاں, یہ نہیں کہ میں نے کہا بھائی آدھے پیسے آپ لے رہے. اچھا, امی کو کوئی پیسوں کا وہ نہیں تھا, لیکن میری امی چاہتی تھی کہ کسی طرح سے میرے ابا کی سگریٹ کی عادت چھوٹ جائے, اور وہ جو ہے وہ کم سے کم, اس سے کہ لازمی ہے ان کی سگریٹ اس میں سے 2-3 سگریٹ نکل جائیں گی تو وہ کب پئیں گے. وہ اپنی میاں کی محبت میں, ہم اپنے پیسوں کی محبت میں لگے ہوئے تھے. خیر, تو مجھے وہاں سے ایک مجھے یہ ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں نا, ان کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک ہوتی ہے جب وہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں نا. یعنی کہ آپ جب جائیں, کوئی بہت سارے لوگ آپ کے سامنے بیٹھیں گے اور وہ کس وقت وہ یہ کہے بغیر آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے وہ چاہ رہا کہ آپ اٹھ جائیں. تو یہ عادت کیسے ڈیولپ کیا؟ یہ عادت جو ہے نا, ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ آدمی کے پاس جاتے ہیں اور آپ ان سے بات کرتے ہیں, یہ ساری چیز ایک سکس سینس ہوتی ہیں, یہ ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے. لیکن اگر اس کو آپ ٹریگیٹ کر دیں کسی طریقے سے اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے سامنے والا. بیسیکلی پیپل اسکلز کی بات کروں, اوبیسلی کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے ملنا نہیں چاہ رہے, بہت آپ کے ہاتھ ملانے سے آپ کو ان کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور کس حد تک آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. گریٹ. دوبارہ ہم آتے ہیں فیملی کی طرف کہ ایک فیملی کے اندر وہ کیا ایک ایسی چیز ہے جو تربیت میں ہونی چاہیے جو کہ بچوں کو ہائی اچیور بناتے ہیں. کوئی ایک چیز اگر آپ بتانا چاہیں. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ماں اور باپ میں انڈرسٹینڈنگ ہے, ماں اور آپ کے والد صاحب میں اور آپ کی ماں کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو بچے خود بخود کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اگر ماں اور باپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, بچے جو ہے نا وہ اسپلٹ رول میں ہوں گے, ماں کا ایک رول, باپ کا ایک رول, اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن ماں, ٹھیک ہے ہر گھر میں لڑائی جھگڑا میاں بیوی کے درمیان میں ہوتا ہے, میری امی اور میرے ابا میں بہت لیکن ان کے درمیان میں خاص قسم کا رشتہ تھا, ایک باؤنڈنگ تھی. وہ دونوں ایک دوسرے, میرے ابا کبھی بھی گھر کے باہر کھانا نہیں کھاتے تھے میری امی کے بغیر, وہ کہیں کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں کھاتے تھے. وہ میری امی جو ہے نا ان کے بغیر جب تک میرے ابو گھر پہ نہیں آ جائیں ان کو کھانا دیے بغیر وہ سوتی نہیں تھی. تو بہت ساری, میری امی جتنی خدمت کر سکتی تھی میرے والد صاحب کی, ہر طرح کا خیال رکھنا اور یہ کرنا, تو ایک ان دونوں کے درمیان میں خاص محبت اور ایک خاص قسم کی انسیت تھی. اور اس کے بعد دونوں مل کے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں شروع سے کہ کسی بھی چیز, جیسے گاڑی ہے, بیٹا تم بڑے ہو گئے, تم کامیابی کی طرف جاؤ گے تو یہ گاڑی تم لے سکتے ہو, یہ تمہارا ٹارگٹ ہے, یہ تمہارا ٹارگٹ ہے. تو ہر روز بچے کو اس کا ٹارگٹ اور اس کے جو پاتھ ہے اس کو آپ کو دکھانا پڑے گا, اس کو سمجھانا پڑے گا, تو بچہ خود بخود اس کی طرف چلتا جائے گا. جیسے میرا 2 نمبر والا بھائی ہے, وہ ماشاء اللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور اس نے امریکہ سے CPA کیا. تو اس کو میری امی ہمیشہ یہ بات کہتی, بیٹا تم بڑے بنو گے نا یہ گاڑی ہوگی تمہارے پاس. اور آج یقین کریں اس کے بعد ہر 2 مہینے کے بعد نئی مرسیڈیز, کبھی بہترین گاڑیاں, ہر چیز اس کو شوق ہے. تو اس نے لیکن پڑھائی, اور دیکھیں نا ہم لوگ جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی بہت انف منی نہیں. جو ہمارے والد صاحب نے جو بھی پیسے کماتے تھے انہوں نے ہمیں بہترین کھانا کھلایا اور بہترین تعلیم دی, ہمیں بہترین اسکول میں پڑھایا, بہترین تعلیم دی. انہوں نے اس کے علاوہ ہمارے لیے ٹی وی نہیں خریدا, انہوں نے ہمارے لیے کوئی ایئر کنڈیشن ماحول پیدا نہیں کیا. انہوں نے 2 چیزیں ہمیں, جو بہترین غذا, اس سے کہ آپ کی صحت اچھی ہوگی, آپ کی دماغی حالت اچھی ہوگی, تو آپ جو ہے نا اس میں کامیابی کی طرف آپ جا سکتے ہیں. بہت ہی آپ نے زبردست نقطہ بتایا ہے جو کہ میں نے کبھی کسی سے سنا نہیں, نہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپس میں جو آپ کے بچوں کے سامنے جو تعلقات ہیں وہ بڑا میٹر کرتے ہیں ان کی تربیت پر. یعنی اگر آپ کے ڈفرینسز بھی ہیں تو آپ اسے پوشیدہ رکھیں, بچوں کے سامنے آپ ایک رسپیکٹ آپس میں جو ہے ڈسپلے کریں. جی بالکل, یہ بہت بڑا ایک مطلب آپ سمجھتے ہیں ایک ہی چیز ہے ان کی ہائی اچیونگ پرسنالٹی بنانے میں. اور ماشاء اللہ یہی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم 9 بھائی بہن تھے. ایک تو ہماری امی کا رول بہت اچھا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے ماحول پیدا کیا کہ کہاں پہ بڑا بھائی میں ہوں, میری رسپیکٹ کیسی ہونی چاہیے, میری مجھ سے چھوٹی بہن ہے, وہ بڑی بہن ہے فیملی میں, تو اس کی رسپیکٹ کیسی ہونی چاہیے. بچوں یعنی ہمارے یہاں اتنا یہ تھا, ہم ویسے آپس میں تم کر کے بات کرتے تھے, لیکن جیسی ہماری لڑائی شروع ہوتی تھی نا تو ہم
کہ کوئی بدتمیزی نہیں ہو جائے, ہم اس سے آپ جناب کر کے بات کرنا شروع کر دیتے. کہ میری امی کا یہ تھا کہ گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے, مارم پیٹی نہیں ہو, اور جھوٹ اپنی زندگی سے نکال دو کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ پہ ہمارے یہاں جتنی مرمت ہوتی تھی نا, اور کوئی چیز آپ نے بڑی سے بڑی چیز توڑ دی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ جا کے بتا دیں, اور آپ نے چھپا لیا تو جو ہے نا میری امی اس کی بڑی مرمت. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میرے والد صاحب اتنے ہمبل تھے کہ انہوں نے کبھی ہمیں مارا ہی نہیں. کبھی زندگی میں مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے ہمیں کبھی ایک ہاتھ بھی ٹکایا ہو, لیکن ان کا روب اور دبدبہ یہ تھا کہ اگر انہوں نے کسی چیز کا فیصلہ کر لیا تو وہی ہوگا. مثال کے طور پہ میری شادی ہو رہی ہے, اب شادی ہو رہی ہے تو اس کا کارڈ چھپے گا, ولیمے کا کارڈ چھپے گا. میرے ابا نے کہا نہیں, شادی کا کارڈ نہیں چھپے گا, اس لیے کہ جب ولیمے کا کارڈ بٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ شادی ہو رہی ہے, اسی کے پیچھے لکھ دو. انہوں نے نہیں چھپوایا میری شادی کا کارڈ, اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا. لیکن یہ تھا کہ میں سوچتا ہوں کہ بھائی ان کی اپنی سوچ تھی. ایسے بہت سارے معاملات ہیں, ہو سکتا ہے مجھے اختلاف ہو, لیکن اب جا کے جب میں ان کی جگہ پہ, جب میں آج خود باپ بن گیا ہوں, میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل صحیح تھے. انہوں نے جو باتیں کی, جو بات کرتے تھے, اور وہ اتنے دور فہم, اتنی دور ان کی سوچ ہوتی تھی نا, کہ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ 1986 کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے والد صاحب نے مجھے 100 روپے دیے کہ وہ سمر ویکیشن تھی, میں میٹرک میں نے کر لیا تھا, تو انہوں نے مجھے 100 روپے دیے, اور انہوں نے کہا کہ تم جو ہے نا اس سے پورے ہفتے کا خرچہ تم چلاؤ, جس میں سبزی گوشت جو بھی لانا ہے, سبزی گوشت پھل وہ آپ لے کے, دال چاول اور جو باقی چیزیں ہوتی تھیں گروسری وہ تو مہینے میں ایک دفعہ آتی تھی, لیکن جو سبزی گوشت یہ تو روز آنے والی تھی. یعنی آپ کی اکنامکس کی اور فائنینس کی کلاس آپ سمجھے کہ وہاں سے شروع ہوئی. تو وہ اچھا, میرے والد صاحب کے اندر ایک اور خود ہی, وہ جتنے پیسے ان کو ملتے تھے نا, جیسے ان کو پیسے آئے تو وہ کبھی پیسے خود نہیں گنتے تھے, وہ ہمیں دیتے تھے کہ گنو اس پیسوں. تو اس سے ہمیں پیسے گننے کی, پیسوں کی سمجھ کے پیسے, یعنی پیسہ کوئی بہت بری چیز نہیں ہے کہ اچھی چیز ہے کہ پیسہ بچے کو نہیں دو, وہ ہمیں بڑے پیسے دیتے تھے, اور اس کے بعد وہ ہم سے کہتے تھے کہ جو ہے نا تم اس کو حفاظت سے رکھو, یہ کل میں لے لوں گا یا پرسوں میں لے لوں گا. اور اس زمانے میں وہ 30 40 50 ہزار روپے ہمارے پاس, ہمارے بیگ میں ہم رکھ کے, اور اس کو کہیں حفاظت سے رکھتے تھے, دیکھتے تھے کوئی آ نہیں رہا, اور جب وہ مانگتے تھے تو ہم دے دیتے تھے ان کو. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب میں نے میٹرک کیا تو اس کے بعد جب سمر ویکیشن ہوئی اور بیچ میں کالجز کے داخلے تھے, تو میرے ابا نے مجھ سے کہا کہ یار یہ 100 روپے تم لو, اور تم جو ہے اس کو یہ کرو, کیا نام ہے, اس سے گھر کا پورا ہفتے کا خرچہ تم چلاؤ. تو میں نے 4-5 دن کے بعد میں ان کو گیا, اور میں نے ان کو بتایا کہ جو ہے نا میرے پیسے جو ہے نا وہ ختم ہو گئے. یار تم نے 100 روپے خرچ کر دیے اور پتہ بھی نہیں چلا کیا حساب ہے. میں نے حساب بتایا, ان کو یار تم تو بالکل لاپرواہ ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے دوسرے بھائی فواد بھائی ہیں ہمارے, وہ ماشاء اللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, تو ان کو دیا 100 روپے. انہوں نے پورا ہفتہ خرچہ چلایا, اور بہترین کھانا کھلایا ہمیں, بہترین ہر چیز, اور انہوں نے 80 یا 85 روپے کا حساب دیا. 15 روپے میرے والد صاحب کو سیو بھی کر کے دیے, منی مینجمنٹ بھی. پھر تیسرے بھائی کی, ہمارے فہد بھائی ہیں, وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, کمپیوٹر انجینئر ہیں, ان کی ایک کمپنی ہے, IT کمپنی ہے ان کی اپنی ایک, اس میں ہوگا. تو ان کو وہ 100 روپے دیے گئے. انہوں نے ہفتے کے آخر میں 120 روپے کا حساب دیا, اور یہ کہا کہ جو ہے نا بتایا. تو میرے ابا نے ان سے پوچھا بھائی میں نے تو تمہیں 100 روپے دیے تھے, 20 روپے کہاں سے لائے تم نے؟ بولے میں دکان والوں سے ادھار کر کے آیا ہوں. اس وقت انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور انہوں نے ہمیں بھی پڑھایا. انہوں نے کہا جی جو میرا فواد بیٹا ہے, دوسرے نمبر والا میرا بھائی, یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کو بننا چاہیے. اور جو دوسرا جو فہد بھائی ہے, ان کو کہا کہ جو ہے نا یہ کاروباری بنے گا بہت بڑا. جس نے نقصان نہیں کیا, اس نے اصل میں ادھار لے کے آیا تھا, اس نے بزنس کیا, کریڈٹ پہ بزنس کیا, تو یہ بہت بڑا کوئی کاروباری آدمی بنے. اور بولے گا, اور میرا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ بخشے گا. اور یقین کریں آج بھی مجھے مولا بخش رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں سے پیسے آتے میرے پاس, جو انہوں نے ڈائریکشن سیٹ کی. اور یقین کریں ایگزیکٹلی وہی کہ میرا بھائی جو فواد بھائی ہیں, وہ ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, وہ منی مینجمنٹ اور اس میں اتنے ماہر آدمی ہیں کہ وہ ہر چیز کو
پریڈکشن ان کی یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ پیسے آپ نے اتنے دن میں خرچ کرنے ہیں, ایسے خرچ کرنے ہیں, ایسے کرنے ہیں. وہ آج بھی اس میں ماہر. اور جو ہمارے بھائی ہیں فہد بھائی, وہ آپ پکے کاروباری آدمی, ان کے بزنس چل رہا ہے, وہ آج بھی اتاولے ہوئے جاتے ہیں کہ کوئی نیا بزنس کھولے, ایسے کرے. ان کی ہر وقت سوچ پہ بزنس ان کے اندر گھوم رہا ہے. تو یہ بڑی تھی آپ کے والد صاحب کے اندر, اور وہ بہت تھے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہماری کتابیں آتی تھیں تو ہم سے پہلے وہ پڑھتے تھے. اور جیسے میری بہن کی میڈیکل کی کتابیں آ رہی ہیں, ہماری انوائرمنٹل سائنسز میں نے ماسٹرز کیا تو میری کتابیں آ رہی ہیں. میرے والد صاحب بڑے شوق سے پڑھتے تھے, اور اس کو کیا کرتے تھے وہ کہ اس کے بعد وہ ہم سے اس سے سوالات کرتے تھے. اور دوسرا اگر ہمارا دوست آتا تھا تو وہ اس سے بھی سوال کرتے تھے, تو ہر آدمی انسپائرڈ ہوتا تھا اس سے کہ جو ہے نا کراس کوشچن میں کہ کیسے آپ کریں گے, کیا کریں گے, کس طریقے سے آپ ایک ان کے اندر عجیب ایک چارج آدمی تھے وہ بہت زیادہ. اور جیسے میری والدہ ہیں, آپ کو میں یقین نہیں کریں گے, میری والدہ جو ہیں وہ مڈل کلاس ہیں, پاس ہیں, لیکن جو میٹرک کی میتھ ہے وہ ہم نے ان سے پڑھی. وہ میرے نانا سے سیکھتی تھیں اور ہمیں پڑھاتی تھیں. اور اتنا زیادہ ان کو شوق تھا ان کے آگے پڑھائی کے علاوہ دنیا میں. میری امی کو تو کوئی کام ہی نہیں تھا. ہمیں تو اپنے بچپن میں سب سے بڑا دشمن ہمیں اپنی امی لگتی تھی. ہر وقت پڑھو, ہر وقت پڑھو. اب جو وقت ہے نا, اب ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی میں نا مطلب ایک سیزن آتا ہے. ابھی ہے نا انٹرپرینیورشپ کا سیزن آیا ہوا ہے, تو ہر کوئی انٹرپرینور, یہ بڑا ایک فینسی ورڈ ہو گیا ہے. جی 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 جی. تو ہر کوئی انٹرپرینور بننا چاہتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اچھا, اور جب آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں, جب ہم اس میں تھوڑا ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں انٹرپرینورشپ میں, تو ہمیں ایگزامپلس دی جاتی ہیں ان لوگوں کی. زیادہ تر ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یار وہ کالج ڈراپ آؤٹس تھے, انہوں نے اتنی ہائی فائی ان کی ایجوکیشن نہیں تھی, اتنی بڑی بڑی ان کے پاس ڈگریز نہیں تھی, مگر وہ آج دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہیں. تو ایجوکیشن کتنا رول پلے کرتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سوچ صحیح ہے یا یہ کانٹرڈکشن, اس کو کیا مطلب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایجوکیشن تو آپ کو لازمی لینی چاہیے. اس سے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے. جیسے آپ کا نام نہیں ہو کوئی تو آپ کو کوئی نہیں پہچانے گا. لیکن اگر آپ کا ایک نام ہوگا, جیسے آپ کا نام جاوید ہے, اگر آپ کا کوئی نام نہیں ہے تو آپ کیا نام بتائیں گے, آپ بے نام رہیں گے. اس طریقے سے چاہے انٹرپرینور ہو, کوئی عام آدمی بھی ہو, ایجوکیشن جو ہے کہ ایک اچھی ایجوکیشن اس کا حق بھی ہے اور اس کو لینا بھی چاہیے. اور ایجوکیشن کے لیے کوئی ٹائم لیمٹس نہیں ہے. چاہے آپ ہر عمر میں آپ سیکھیں, ہر عمر میں آپ پڑھیں. اور ایجوکیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری لے لی, آپ اخبار پڑھیں, آپ اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, ایک سے ایک آپ کو سرچ پورے آپ کو ریسرچ ورکس مل جاتے ہیں, آپ اس کو پڑھیں. اور اسپیشل وہ چیز جو بزنس آپ کر رہے ہیں, جو آپ کی اپنی فیلڈ ہے, جو فیلڈ ہے, اور فیلڈ بھی وہ کام کریں کہ مثال کے طور پہ مجھے کھانا پکانے کا بہت شوق ہے. یہ کھانا نیش, اگر مجھے کھانا کھانے کا بہت شوق ہے لیکن مجھے کھانے کی تمیز نہیں ہے. کھانے کی تمیز یہ نہیں کہ میں چمچ اور کانٹے سے, مجھے کھانے کی تمیز یہ ہونی چاہیے کہ جب مسالہ اس میں استعمال ہوا اس کا کیا ذائقہ ہے, وہ کیوں استعمال ہوا. بہت سارے لوگ ہلدی بھی ڈال دیتے ہیں اور نمک بھی ڈال دیں گے اور مرچ بھی ڈال دیں گے, لیکن بات یہ ہے, یا دھنیا بھی ڈال دیں گے, مختلف چیز ڈال. لیکن اگر اس آدمی کو تمیز ہی نہیں ہے کھانے کا کہ اس میں کہ وہ جو چیز بنا رہا ہے اس کس چیز سے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا. تو اگر آپ کے اندر یہ خود بخود ایک ٹیسٹ ڈیولپڈ ہے آپ کا اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی ریسٹورینٹ کا بزنس بہت آسانی سے کھول سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کھانے کی تمیز ہی نہیں ہے تو آپ ریسٹورینٹ کا بزنس کھولیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں چلے. تو بیسیکلی آپ جو بات کریں, آپ بول رہے ہیں کہ سیلف ایجوکیشن کبھی بھی نہیں رکنی چاہیے. سیلف ایجوکیشن کبھی بھی نہیں. میرا انفیکٹ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کو ڈگری لینی ہے, لیکن آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے, آپ کے پاس جو آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. میرا انٹرسٹ ہے جی میں ڈیزائننگ کا کام کروں, میرا انٹرسٹ ہے کہ میں انجینئرنگ کا کام کروں, تو مجھے انجینئر بننا چاہیے. لیکن اگر میرا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈرائنگ کا ہے اور میں یا آرٹ کا ہے اور میں انجینئرنگ کا بزنس کروں گا, میں نہیں کر سکتا. لیکن سوسائٹی میں ہمارے ایسا نہیں ہے فیصل بھائی. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اماں, پپی, چاچی ان کے بچوں سے انسپائر ہو کے اپنے بچے کو بولتی ہیں اس نے MBBS کیا ہے تو تمہیں بھی یہی کرنا ہے. نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کے اوپر تو میں بالکل وہ نہیں ہوں. دیکھیں, ہر بچہ, دنیا میں 100 بچے پیدا ہوئے تو کیا ہر بچہ انجینئر, ڈاکٹر, کیپٹن, پائلٹ نہیں بن سکتا. ہر بچہ کرکٹر نہیں بن سکتا.
لیکن اس کے اندر ایک ہر آدمی کے اندر کہیں نہ کہیں ایک انجینئر, کہیں نہ کہیں ایک ڈاکٹر, کہیں نہ کہیں ایک آرٹ کا بہت اچھا کام کرنے والا, یا کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک میوزیشین چھپا ہوا ہے. لیکن نا آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں, آپ جائیں کہیں پہ میوزک بہت اچھی بجنی شروع ہے, آپ کے پاؤں خود بخود تھرکنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک میوزیشین ہے جو اس میوزک کو سمجھ رہا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ماں باپ کو بغیر کسی اور دوسرے بچوں کو انسپائرڈ ہوئے اپنے بچوں کے اندر سے وہ چیز کو نکالنا ہے کہ جو اس کے اندر کوالٹی ہے, جو بیسٹ ایبلٹی ہے اس کے اندر. اور یہ ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا, اور ماں باپ سے کوئی بہتر نہیں جان سکتا, بلکہ سب سے بہتر جو ہے نا وہ آپ کی ماں جان سکتی ہو, اس کے بعد آپ کا باپ. جیسے آپ نے اپنے والد صاحب کی ایگزامپل دی کہ انہوں نے آپ کو بچپن سے ہمارے درمیان میں اتنا فرینڈشپ ماحول تھا, ہمارے والد صاحب نے ہمیں اتنا اچھا. دیکھیں باپ اگر بچوں پہ ہر وقت دھتکارتا رہے, ہر وقت, میں بھی اپنے بچوں کو بہت ڈانٹتا ہوں, میں بھی بہت ڈومینیٹ, میں بھی اپنے بچوں پہ بہت ڈومینیٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ایسے نہیں بیٹھو, ویسے نہیں, لیکن میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک ٹائم ہے جس کے اندر ان کے ساتھ مذاق بھی کرتا ہوں, ان کے ساتھ بات بھی کرتا ہوں, ان کے ساتھ جو ہے وہ اسے, لیکن میں وہ کوالٹی نہیں لا سکتا جو میرے باپ کے اندر تھی. وہ انہوں نے ہمیں بالکل فرینڈس کی طرح کہا, ہم سے وہ پاکستان کی سیاست پہ بات کر رہے ہیں, امریکہ اور چائنا کے تعلقات کے اوپر بحث کرتے تھے. وہ ہمیں مختلف قسم کی کتابیں لا کے دے رہے ہیں کہ جنہیں پام ریڈنگ کیسے ہونی چاہیے. وہ ہمیں یہ کتابیں لا کے دیتے تھے کہ بھائی آپ سامنے والا لکھے اور آپ اس کی جو نا شخصیت کا اندازہ اس کی ہینڈ رائٹنگ سے کر سکیں. تو یہ بہت ساری چیز, میرے ابا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا, وہ بغیر پڑھے وہ سو نہیں سکتے تھے. اور آج بھی ہمارے 9 بھائی بہنوں میں سے ہر ایک میں عادت یہ ہے کہ ہم بغیر پڑھے سو نہیں سکتے. تو بیسیکلی ریڈنگ جو ہے نا, ریڈنگ وہ جو ہے نا وہ شخصیت کی ایک وہ تھی. اس سے آپ کے پاس نالج بھی آ رہی ہے, اس کے بعد آپ کے پاس بات کرنے کی صلاحیت بھی آ رہی ہے, اور آپ کے پاس ساری چیزیں آ رہی ہیں. ٹرو. فیصل بھائی آپ ماشاء اللہ 40s تو کراس کر چکے. 40s نہیں, میں 50s میں نہیں کیا, ابھی کراس کرنے والا ہوں, لیکن ابھی میں کیا نہیں. جب میں آئی بی میں گیا تھا میں اس وقت 47 جسٹ 40. مطلب یو ون آف دا, مطلب اگر کہا جائے کہ سب سے سینئر موسٹ لوگوں میں تھے وہاں پہ بیچ میں. اچھا ماشاء اللہ, آپ اس عمر میں بھی آ کے آپ مطلب لرننگ, مجھے آج بھی مجھے موقع ملے, مجھے بڑی خواہش ہے کہ آج بھی میں باہر جاؤں. ابھی بھی میری کسی سے ایک کمپنی ہے باہر کی امریکہ میں, ان سے میری کل پرسوں ای میل پہ بات ہو رہی تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح سے ان کے پاس جاؤں, ایک 6 مہینے کا ٹریننگ کورس کر لوں وہاں سے جا کے 2 مہینے کے اسپیل سے. تو مجھے آج بھی شوق ہے کہ میں سیکھوں جا کے, وہاں پہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. اب جیسے میں ایک واٹر ٹریٹمنٹ کا بزنس کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے نا کہ پوری دنیا میں جتنی ترقی اس پچھلے 100 سال کے اندر ہوئی ہے وہ, اور اس کی ساری ترقی کا جو اس 5 سال کے اندر 5 سے 20 سال کے درمیان جو ہو گیا نا, اور مزید آنے والے وقت میں مجھے اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے, مجھے مارکیٹ کے اندر اپنا کمپٹیشن کے لیے مجھے نالج چاہیے. اچھا میں نے ساتھ میں یہ کرنا شروع کر دیا اس وقت کہ میں نے لوگوں کو ٹیچ کرنا شروع کر دیا, لوگوں کو بتانا شروع کر دیا جو مجھے پتا ہے, تاکہ جب تک کہ میں اپنے اندر ساری چیزیں جمع رکھوں گا تو میرے اندر نئی چیزیں نہیں آئیں گی. I have to drain out myself. کہ میں ڈرین آؤٹ کروں گا تو میرے لیے اسپیس بنے گی نئی چیزوں کی, اور وہ پھر میرے اندر نئی چیزیں آئیں. انفیکٹ ٹیچنگ از لرننگ ٹوائس. بالکل صحیح بات ہے. جتنے آپ کو جب جاتے ہیں پڑھانے کے لیے, آپ یا بتاتے ہیں لوگوں کو, وہاں سے ایسے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ جو شاید آپ سوچ نہیں سکتے. پھر آپ اس کے اوپر ریسرچ کرتے تو آپ کو ایک نئی چیزوں کا پتہ لگتا ہے, نئی زاویے سے آپ نئے اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا جو نیکسٹ کویشچن تھا فیصل اسی سے ریلیٹ تھا کہ ماشاء اللہ آپ اچھے, جو ایک عام آدمی جو اس کے خواب ہوتے ہیں, اچھا گھر ہو, اچھی فیملی ہو, دنیا گھوموں, گاڑیاں ہوں, وہ ماشاء اللہ ساری جو مٹیریلسٹک جو ڈیزائرز ہوتی ہیں انسان کی, وہ آپ نے اچیو کی ہیں. میں بتاؤں, میری 21 سال کی عمر تھی, میرے پاس اپنی گاڑی تھی. جس زمانے میں موبائل فون نیا نیا آیا تھا, میرے پاس اپنا موبائل فون اس زمانے میں 70-80 ہزار روپے کا. میرا سوال یہ تھا فیصل بھائی کہ یہ سب اچیو کرنے کے بعد یو آر ان یور 50s ناؤ, سب کچھ ہے, اب آپ کوئی ریٹائرڈ لائف گزارے نہیں, آپ یو آر اسٹل ورکنگ, یو آر ناٹ اونلی ورکنگ, آپ ابھی بھی علم کی تقودو میں ہیں. مطلب سب سے زیادہ جو بیسک میرے اس کے اوپر ہے نا کہ مجھے اپنے آپ کی جو ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے نا, اور جو میرے اندر جو میرے پاس نالج کی کوالٹی, مجھے اس کو انہانس کرنا ہے. مجھے سیکھنا ہے اور سیکھ کے اپنے آپ کو پالش کرنا ہے. بیسکلی فرام کریڈل ٹو گریو, یعنی
ماں کی کوکھ سے لے کے قبر کی کوکھ لحد تک آپ کو جو ہے نا علم حاصل کرنا ہی کرنا ہے. یہ بیسک تھم رول آپ یہ بنا لیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ پھر بچوں کو بھی آپ اپنے, جب باپ خود پڑھ رہا ہو, ہر وقت پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو, میں اپنے بچوں کو خود کہتا ہوں یار میں پڑھ رہا ہوں تم کیوں نہیں پڑھتے بھائی, تم بھی پڑھ لو یار. میں نماز نہیں پڑھتا تھا, پھر میں نے سوچا کہ نماز پڑھنا چاہیے, میں نے نماز پڑھنا شروع کیا. پہلے میں خود چھپ کے نماز پڑھنا شروع کیا, پھر میں نے لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا. اب میں اپنے بچوں کے سامنے بولتا ہوں بھائی نماز پڑھو, اس سے کہ میں خود نماز پڑھ رہا ہوں. تو میں بچوں کو فجر پہ اٹھا کے لے جاتا ہوں اپنے ساتھ کہ بھائی فجر کی نماز پڑھو. میں عشاء کی نماز پڑھنے جاتا ہوں, اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہوں کہ نہیں بھائی چلو. بڑا اچھا لگتا ہے, آپ جاتے بات کرتے. میرے نانا تھے وہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے بہت کرتے تھے, انہوں نے بڑی محنت کی میرے اوپر. میرے نانا بڑے, اللہ میاں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور انہوں نے مجھے انہوں نے بیسک جو اسلام کی جو ایجوکیشن ہے نا, جو اسلام کی معلومات, وہ میں نے اپنے نانا سے سیکھی. اور جو ہمبلنس ہے نا وہ میں نے اپنے باپ سے سیکھا. اور جو پڑھنے کی لگن ہے نا وہ میں نے اپنی امی سے سیکھی کہ لوگوں سے کس طریقے سے بات کرنا چاہیے, لوگوں کے لیے کس طریقے سے لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. آپ کے پاس ہے نہیں, آپ کے پاس آدھی روٹی نا, اس آدھی میں سے بھی آدھی روٹی آپ سامنے والے کو دے سکتے ہیں اگر آپ کے اندر. یہ میں نے اپنی امی سے سیکھا. تو بیسیکلی ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہماری جنریشن ہے وہ بڑا مطلب ہے نا انسپائر ہوتی ہے ویسٹ کے جو بلینئرز ہیں, مارک زکربرگ یا وارن بفیٹ سے, لیکن وہ ان کی کئی بھی باتوں کو شاید اگنور کر دیتے ہیں کہ یار وہ کہہ کیا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دا مور یو لرن دا مور یو ارن. بالکل صحیح ہے. ریڈنگ شوڈ نیور اسٹاپ. صحیح, کوئی فنش لائن نہیں ہوتی لرننگ کی. اسپیشلی جس طرح سے اب انٹرنیٹ ہے اور جس طرح سے زمانہ چینج ہو رہا ہے جتنا فاسٹ. ہارورڈ کی ریسرچ ہے کہ اگلے 5 سے 20 سال کے درمیان اتنا چینج آئے گا کہ جتنا پچھلے 200 سال میں نہیں آیا. بالکل. لیکن یہی زمانہ وہ ہوگا جس میں سب سے زیادہ اپرچونیٹیز بھی ہوں گی. کن کے لیے ہوں گی؟ جو اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے. میں نے ایک بزنس ماڈل تیار کیا. میں نے بزنس ماڈل یہ کیا کہ جیسے 3G 4G 2G ٹیکنالوجی موبائل فونز کے اندر, ویسے بزنس کے اندر یا اس کو کرنے کے لیے یا اکانومی میں بھی آپ کے یہی 1G 2G 3G 4G ٹیکنالوجی. پہلے لوگوں کے پاس یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں. پھر ہوا لوگوں کے پاس نہیں, جن کے پاس مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں, جو مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں وہ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. پھر ہوا نہیں, جن کے پاس سیلز کرنے کی صلاحیت ہے یا مارکیٹنگ کیپیبلٹیز ہیں وہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, وہ زیادہ کامیاب. اب کیا ہو گیا کہ نہیں, اب 4G یا 5G ٹیکنالوجی آپ اس کو کر لیں کہ جن کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. ریولیوشنری آئیڈیا جو ہے نا اس سے آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں یا آپ زیادہ کامیاب انسان. یعنی آج کے دور میں اگر کوئی بچہ بزنس کا سوچ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا, یونیک آئیڈیا, فائنینس کو بھول جائے, سیلس کو, مارکیٹنگ کو, سب کو بھول جائے, آئیڈیا پہ فوکس کرے. بیسیکلی دیکھیں آپ 10 سال پہلے چلے جائیں, سوچیں کیا واٹس ایپ تھا؟ نہیں تھا. کیا فیس بک تھا؟ نہیں تھا. اگر کیا سوشل میڈیا تھا؟ نہیں تھا. اب آپ یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آپ سمجھیں اپنے آپ کو زیرو پہ کھڑے ہوئے, اور اب آپ سوچیں کہ اگلے 10 سال کے بعد کیا چیزیں آنے والی. اگر آپ نے سوچیں, تھنک کریں, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ 10 سال کے بعد کون سے فیکٹرز ہوں گے جو پورے ماحول کو, پوری ساری چیزوں کو چینج کر دیں گے. آپ اسی میں سے کوئی ایک چیز پک کر لیں اور آپ آئیے, اس کو لانچ کیجئے. آپ کے پاس آئیڈیا ہے, اس کے اوپر کام کرنے والے بہت ہیں. ہر آئیڈیا پہ کام کرنے والے بہت ہیں, ہر آئیڈیا پہ انویسٹمنٹ کرنے والے بہت ہیں, لیکن آئیڈیا بہت کم لوگوں کے پاس. تو اب جو وقت آ رہا ہے وہ صرف آئیڈیا کا وقت ہے. صحیح. فیصل ایک سیئنگ ہے, ہم تھوڑا سا میں آپ سے نا فائنل جو پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے فرینڈ شپ سرکل, کہ یہ زندگی میں کتنا میٹر کرتا ہے. ایک سیئنگ ہے کہ آپ جو ہے نا 5 ان آدمیوں کا ایک ایوریج ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. تو ڈین پینیا ایک بہت بڑا بلینئر ہے ویسٹ میں, اس میں وہ کہتا ہے کہ شو می یور فرینڈس اینڈ آئی ول شو یو یور فیوچر. صحیح ہے. آپ کیا کہیں گے کہ کتنا ضروری ہے یہ کہ جن کے ساتھ آپ اپنا وقت گزارتے ہیں ان کو ذرا سوچ سمجھ کر چننا چاہیے, اور ہمارے جو شاہین ہیں جو یہ سنتے ہیں اور ہماری نوجوان جو نسل ہے ان کے لیے آپ کیا ٹپس دیں گے کہ دوستی کرتے وقت کن باتوں کا خیال, مطلب کیا سلیکشن کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے دوست کے لیے, جو بھی آپ کے ہاتھ ملائے آپ اس سے دوست بنا لیں. دیکھیں بیسک تھم رول تو یہ ہے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہے. صحیح, بالکل تھم رول آپ یہ بنا لیں اپنی زندگی کا,
ہاتھ ملانے والا آدمی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. اور جو سب سے بہترین دوست وہ ہو سکتا ہے جو آپ کے مشکل کے وقت میں آپ کے برابر میں کھڑا اور وہ ہر خوشی میں آپ کے ساتھ ہو, ہر غم میں ہو, اسپیشلی آپ کے ہر غم میں وہ آپ کے برابر میں ہو, جس سے آپ اپنے سارے دل کی زندگی میں کسی نہ کسی آدمی کے ساتھ آپ کو ٹرسٹ کا لیول مینٹین کرنا پڑے گا, یا اس کو ٹرسٹ, اس کے ساتھ ایسا بانڈنگ آپ کو کرنی پڑے گی کہ جس میں اپنے آپ کو, آپ اپنے غم کو, اپنی خوشیاں جا کے خاموشی سے اس کے ساتھ ڈرین کر دیں. اس کے لیے کہ جیسے آپ کی وائف ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وائف جو ہے وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے. میں کہتا ہوں نہیں, یہ بھی بالکل غلط میرے حساب سے. وائف آپ کی کبھی بھی بیسٹ فرینڈ نہیں ہو سکتی. وائف از سم تھنگ بیٹر دین بیسٹ فرینڈ. وہ آپ کے لیے, آپ کے وہ اچھے سے بہترین دوست سے بھی کوئی اچھی چیز ہے جس کو میں ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا. وائف تو آپ نکال دیں اپنی لائف. اب دوست ایسا ہوگا, آپ کے ایک دوست ہوں یا دو دوست ہوں یا تین دوست ہوں, لیکن آپ کے بہت سارے دوست نہیں ہو سکتے. وہ آپ کے ملنے جلنے والے ہو سکتے ہیں. نہیں فیصل, یہ تو آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں نا جب کہ آپ نے کسی کے ساتھ وقت گزار لیا, دین یو ڈیسائڈ کہ یار کیا یہ بندہ اس قابل ہے کہ ٹیسٹ آف ٹائم میں میرے ساتھ کھڑا ہوا کہ نہیں, مشکل وقت میں, اچھے وقت میں. لیکن میں یہ بول رہا ہوں کہ جیسے ہم کسی کو فوراً اپنا وقت دے دیتے ہیں. دوست, آپ کسی کو بھی سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا دے سکتے ہیں؟ اٹس یور ٹائم. کیونکہ ایک بار جو آپ نے وقت کسی کو دے دیا وہ آپ کو واپس نہیں ملے گا. ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو ینگ جنریشن جن کو میں دیکھتا ہوں, وہ زیادہ تر ٹائم فضول لوگوں میں, فضول جگہوں پہ بیٹھ کے ویسٹ کرتی ہے. تو بیسکلی اگر آپ اپنے بچوں کو دوست ان کی زندگی میں آنے سے پہلے, یا آپ نے دیکھا کہ یار کوئی نئے دوست آ رہے ہیں میرے بچوں کی لائف میں, تو کیسے سلیکشن کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے ایک دوست؟ اس کے بھی میں آپ کو دو بات بتاؤں. دیکھیں آج کل کے زمانے میں, فی زمانے کے حساب سے جو بچوں کے دوست ہیں نا, وہ ان کے موبائل فونس, آئی پیڈ اور کمپیوٹر بن گئے. اور اب میں پیچھے اگر جاؤں تو میں اپنے والد صاحب, چونکہ میرے مینٹور بھی ہیں اور وہ میرے لیے آئیڈیل ہے, میرے لائف کے سب سے بڑا آئیڈیل میرا باپ. میرا کوئی بھی دوست آتا تھا وہ ہم سے سڑک پہ کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتا تھا. وہ کہتے تھے نو, اس کو گھر میں بلاؤ, گھر کے اندر بٹھاؤ, اس سے بات کرو. وہ اس سے بھی ویسے ہی بات کرتے تھے, اس سے پوچھتے تھے تم کیا ہو کیا نہیں ہو. تو کیا ہوا کہ جب جو خراب دوست ہے نا, وہ خود بخود بچوں سے چھٹنا دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل اس طریقے سے اگر آپ آئی پیڈ اور ٹیب اور کمپیوٹرز میں آپ جس وقت چیک کرتے رہتے ہیں اس کی ہسٹری اور اس کی ساری چیزیں, بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا چیز نہیں دیکھ, کیا بیچ میدان میں آپ کا کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, کیا بیچ کمرے میں یا ڈائننگ ہال میں یا بڑے سینٹر جو بھی پلیس ہے آپ کے گھر میں, لیونگ روم میں, کیا کمپیوٹر آپ کا وہاں ہے کہ بچے وہاں پہ. اس طرح سے دوست بھی آپ کو چیک کرنا ہے, اس کو بھی آپ کو گھر کا پارٹ میں لا کے دیکھیں کہ کیا وہ بچہ اس قابل ہے آپ کے بچے کا دوست, کہ وہ آپ کی فیملی کے ساتھ اور اس بچے کے ساتھ مرج کرے گا, یا اس کے ساتھ اس کے کانٹیکٹس ہونے ضروری ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کا دوست جو ہے وہ آپ کے بچے سے زیادہ اچھا اسٹینڈرڈ آف لائف گزار رہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بچے سے بلو اسٹینڈرڈ لائف, اس سے اس کی شخصیت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن بات یہ کہ جب تک آپ ایک دو دفعہ ماں باپ کا ایک تجربہ ہوتا ہے, اس سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ میرے لائق ہے یا نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچوں سے بڑی جگہ سے تعلقات بناؤ, بڑے لوگوں میں تعلقات بناؤ, اور وہ خود بھی کیا کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے درمیان میں تعلقات. ان کے پیچھے جو ہے نا ایک ان کے اندر ایک ہڈن خوف ہوتا ہے. خوف کیا ہوتا ہے کہ میرے اوپر برا وقت آئے گا تو یہ لوگ میرے کام آئیں گے. آپ کی سوچ ہی, آپ کی نیت ہی خراب ہے. آپ نے تعلقات بنائے اپنے برے وقت کے لیے. آپ کہیں میرے اوپر اچھا وقت آئے گا یا میں ان سے کچھ سیکھوں گا, تو اگر آپ کی سوچ اچھی ہوگی تو آپ خود اچھے تعلقات بنانا شروع کریں گے, اور یہی آپ اپنے بچوں کے لیے بھی دیکھیں گے. ٹرو. تو بیسکلی یہ ہے کہ بچوں کے اوپر اتنی آپ کی سخت نظر ہونی چاہیے کہ آپ ان کے ہر دوست کو ایویلیویٹ کر سکیں. کسی نے صحیح کہا نا کہ آپ بچوں کو کھلائیں سونے کا نوالا اور دیکھیں شیر کی نگاہ سے. آپ بچوں سے بالکل جو ہے نا مرچ رہیں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کے ساتھ تاش کھیلیں, ان کے ساتھ ہر طرح کا گیم کھیلیں, آپ ان کے ساتھ ہر طرح کی بات کریں, آپ ان کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ کریں, ان کے ساتھ لپٹیں. آپ دیکھیں کہ وہ بچے خود بخود آپ کے ساتھ جو ہے نا, اب مثال کے طور پہ میرے 9 بھائی بہن اور ان کے بچے, وہ سب مجھے ابا کہتے ہیں.
میرے بچے بھی مجھے ابا کہتے ہیں, میرے بھائی بہنوں کے بچے بھی مجھے ابا کہتے ہیں, اور میں ہر بچوں کے ساتھ میری جو ہے خاص اٹیچمنٹ ہے. ہر بچوں سے میں بات کرتا ہوں, ہر بچوں سے کسی کی اگر برتھ ڈے ہوگی تو میں ضرور فون کروں گا اس کو, وہ لوگ امریکہ میں, انگلینڈ میں, کہیں پہ, کہ بھائی میں اس کو, ان لوگ کو پتہ ہے کہ ابا کا فون آئے گا. اوکے, ایک اور چیز ہم نے نوٹ کی فیصلہ, آپ اپنے بچوں کو بھائی کر کے بلاتے ہیں, اور وہ آپ کو ابو نہیں بھائی کر کے بلاتے ہیں. نہیں, وہ ابا کر کے بلاتے ہیں, وہ ابا کرتے ہیں. اصل میں ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب بھی ہمیں کبھی بھی فیصل کر کے نہیں بلاتے تھے. وہ بولتے تھے فیصل بھائی, یا وہ مجھے بلاتے تھے فیصلیٹ, یا وہ مجھے بلاتے تھے کہ جو ہے نا یار کر کے بات کرتے تھے. تو آپ بچوں کو رسپیکٹ دیں, آپ ان کو بات کریں. اب جیسے میں اپنے بچوں کو بلاتا ہوں نا, تو میں ہمیشہ بولتا ہوں حسین بھائی کیا حال ہے, احسن بھائی کیا, طاہا بھائی کیا حال ہے بھائی, طاہا بھائی ادھر آؤ, ریان بھائی ادھر آؤ. تو اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ بچوں کو اندر میں ایک سیلف رسپیکٹ, ایک دوسرے کی رسپیکٹ, کہ بھائی بھائی کر کے بولیں, کلوزر ٹو یو, کہ جو ہے نا کہ ابا سے بات کر رہے ہیں. ہاں, تو وہ بچے مجھے ابا کہتے ہیں, میں ان کو بھائی کر کے. اور بھائی کبھی کبھی بہت غصے میں آ جاتا ہوں میں, یا کبھی کوئی بچہ بدماشی کرتا ہے میرا, تو میں اس کو غصے میں صرف نام بھی لے لیتا ہوں. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں طاہا بھائی, ریان بھائی, یا میرے بھائی کا بیٹا موہد, تو میں اس کو موہد بھائی کیا حال ہے تمہارے. ہر ایک سے آدمی, اس سے بچوں سے تو دیکھیں نا, ایک دو چار, ایک ہوتی ہے انویسٹمنٹ کہ آپ نے اپنے پیسے جمع کیے بینک کے اندر رکھے, یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. جی, ایک انویسٹمنٹ یہ ہے کہ جو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے نا, یہ اس وقت جوان ہوں گے, اس وقت آپ کو ان بچوں کی ضرورت ہے. ابھی سے آپ ان کو اتنا محبت دیں, ان کے ساتھ اتنا لو اور کریں, اور ان کو اتنا ٹائم دیں, یا ان سے اس طریقے سے بات کریں کہ, اور ان سے اتنا مذاق کا رشتہ رکھیں, اس لیے کہ آپ کو اس وقت کامیڈی کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کو ایک ہنسی کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, اس لیے کہ ہر آدمی جو ہے نا اپنی اپنی لائف میں اپنا ٹائم آج انویسٹ کریں گے تو کل وہ بچے آپ کے اوپر پے بیک کریں, چاہے آپ کے اپنے بچے ہوں یا آپ کے بھائی بہنوں کے بچے. آپ ان سے پیار محبت, اگر آپ دیکھیں بھی کہ غلطی کر رہا ہے کوئی بچہ, آپ اس کو سمجھائیں, یا اس کے ماں باپ کو بھی سمجھائیں, اور کوشش کریں کہ ایسی بات نہ ہو کہ بچہ جو ہے نا آپ سے بدزن ہو جائے. کوشش کریں کہ وہ اس کے جو غلطیاں ہیں اس کو آپ چھپا لیں, یا اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بیٹا تم نے غلط کام کیا ہے, یا اس کو تھوڑا سا ایموشنلی بلیک میل کر کے آپ اس معاملے کو وہیں پہ ختم کر دیں, تاکہ آپ کا اور اس کا ریلیشن بھی خراب نہیں ہو, اور اس کے ماں باپ کے سامنے بھی اس کو وہ نہیں ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا بیٹا تم گھر جاؤ گے نا, میں تمہارے ابا سے شکایت کروں. اب آپ یہ دیکھیں بچے کا جو ذہن پہ کتنا, ایک تو اس سے غلطی ہوئی, اس کے اوپر اتنا دباؤ, پھر وہ پورے رستے میں سوچتا گیا کہ میرے باپ کو پتہ لگے گا تو مجھے جو ہے نا کتنا وہ مارے گا, یا میرے پاس غصہ ہوگا. بات یہ کہ بچے کو سکون میں رکھیں, اس وقت اس کی سوچ میں یہ نیگیٹیوٹی اور یہ ساری چیزیں ڈیولپ نہیں کرنے کی کوشش کریں. آپ اس بچے کے اندر ہمیشہ پازیٹیو رکھیں گے تو وہی وقت جو اس نے نیگیٹو میں سوچا, اس بچے کا خون جلا, اس بچے کی صحت خراب ہوگی, اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ اس کے پازیٹیوٹی کر کے اس کو وہیں پہ وہ ساری چیزیں معاملات کو ختم کر دیں. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک دن آیا, میرا نیا فون میں نے خریدا, میرے بیٹے نے اس کا چارجر کاٹ دیا. اب جب میں گیا تو اس کے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے. تو مجھے غصہ تو بہت آیا کہ ابھی میں فون لے کے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا یار, تم نے اس کا چارجر کاٹ دیا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ایک تو یہ بچہ پچھلے 1 گھنٹے سے پریشان تھا کہ میں آؤں گا تو میں اس کے پاس غصہ کروں گا. میں نے کہا یار کوئی بات نہیں یار, یہ تو ہو ہی جاتا ہے. میں نے اس کو چھیلا, 2 تار کو ملا کے آپس میں اس کو لگا کے ٹیپ ویپ لگا کے میں نے کہا یہ دیکھو چارجر. لیکن جو میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ وہ خوشی اور مطمئن دیکھا نا, میرے زندگی میں اس چیز کا کوئی ریٹرن نہیں ہو سکتا. وہ لاکھوں کروڑ روپے کی چیز تھی, وہ جو میں نے اپنے زندگی بھر کے لیے بھائی کہ یہ کوئی چیز خوف کرنے کی نہیں ہے. اگر میں اس کے دل میں خوف پیدا کر دیتا تو وہ ہر چیز سے ڈر جاتا. تو آئندہ کبھی کوئی غلطی بھی کرتا تو شاید آپ سے شیئر نہیں کرتا. ہمارے یہاں اصول یہی ہے کہ جو ہے نا, اگر آپ نے کوئی غلطی کی آپ سچ بتا دیں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر آپ نے جھوٹ بولا, آپ کی پٹائی اس جھوٹ بولنے پہ ہو سکتی ہے, اس نقصان پہ نہیں ہوگی. بہت زیادہ بات آج ہم نے پیرنٹنگ پہ کی. میں آپ سے ایک ہے نا آپ کا کوئی فیلئر سننا چاہتا ہوں. مطلب کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ بالکل کسی معاملے یا بزنس میں یا اور کسی اینگل سے آپ بالکل راک باٹم آ گئے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لائف ہے نا, یہ تو بالکل اس کاک کی طرح ہے جو سمندر کی لہروں کے اوپر ہے, کہ وہ ٹرو اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتی ہے. یہ سی سو کی طرح کہ ایک طرف آپ اوپر جا رہے ہیں تو دوسرا نیچے آ رہا ہے. لائف میں بہت سارے فیلئرز آئے. فیلئرز یہ آئے کہ
میں ایک زمانے میں نے ٹیکسٹائل کیمیکلز کا کام شروع کیا اور اس میں ہم نے اچھے پیسے کمائے. ہم نے سوچا یہ کہ ہم اور انویسٹمنٹ کریں, تو اس میں نے اپنے کچھ اور دوستوں کو شامل کیا, اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے ایک چھوٹی سی بلیچنگ انڈسٹری لگائی. اوکے. اچھا, وہ لگائی ہم نے پارٹنرشپ میں, اور اس وقت تقریباً سمجھے 40-50 لاکھ روپے میں نے لگایا. کیا ایج ہوگی آپ کی فیصل بھائی؟ میری اس وقت ایج ہوگی 27 ایئرس. اوکے, سو 27 میں پراپر جو بزنس ہے نا, میں نے 18-19 سال کی عمر سے شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو 26 کی ایج کے قریب کی بات ہے. تو فیصل آباد میں ہماری ساری بات چیت ہوئی, سب کچھ ہوا, ہم نے وہ پیسے رکھے, اور وہ جو ہمارا تیسرا پارٹنر تھا وہ پیسے لے کے بھاگ گیا. اوکے. ہم نے اس کے جوائنٹ اکاؤنٹ تھا اور اس میں, اور ہم اس میں تو اس نے سارے پیسے نکالے خاموشی سے رمضان کے بالکل آخری دنوں میں, اور وہ بھاگ گیا. تو میرے لیے 40-50 لاکھ روپے اس زمانے میں, آپ سے 40 روپے کا, یعنی کہ اس وقت کے تقریباً $1 لاکھ کے قریب, یا اس وقت فائنینشلی بالکل ڈرین کر گیا. اس کا امپیکٹ آنے والے مجھے 2 سال تک مجھے بھگتنا پڑے اس کے. لیکن الحمدللہ دیکھیں نا, ہر فیلئر کے اندر نا, میں نے تو زندگی میں اس کے اوپر بھی ایک اصول اپنا ہے کہ آپ کو کبھی جو ہے نا, آپ زیرو پہ آ جائیں, مائنس میں نہیں جائیں. ان ٹرمز آف, چاہے آپ کے تعلقات ہوں, آپ کے پیسوں کے معاملات ہوں, آپ نے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, آپ کبھی مائنس میں مت جائیے, آپ زیرو پہ آ جائیے. زیرو پہ آ گئے تو پھر بھی آپ سیو ہیں. لیکن اگر آپ مائنس میں چلے گئے نا, تو آپ کی بہت, مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے مال لیا, وہ آپ نے کسی کو آگے سپلائی کر دیا, وہ اب آپ کا پاس ایک کریڈٹ بن گیا 1 لاکھ روپے کا. اس آدمی نے آپ کو, اس نے 1 لاکھ روپے کا ادھار دیا آپ کے ٹرسٹ کے اوپر, آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ نے کسی اور کے اوپر ٹرسٹ کیا, وہ آدمی لے کے پیسے بھاگ گیا. اب آپ اگر لے کے بھاگ گئے تو انیشلی آپ جو ہے نا -1 لاکھ روپے میں آ گئے. لیکن میرے خیال میں آپ ابھی بھی زیرو پہ ہیں, اس لیے وہ پیسے کسی اور کے تھے. لیکن اگر آپ اس بندے سے آپ چھپ گئے جس نے آپ کو انیشلی 1 لاکھ روپے کا دیے تھے, تب آپ مائنس میں چلے گئے. اس لیے کہ اس بندے سے اگر آپ بات کریں اور فیس کریں, تو آپ کے پاس اور بھی کئی جگہ کئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جہاں آپ مال سپلائی کر سکتے ہیں, آپ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے اس سے ادھار سکتے ہیں. صحیح. تو یہ آپ افورڈیبل لاس اپنا کیلکولیٹ کر کے چلیں, اور آپ زیرو پہ تو آ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر میں کہوں گا میں نے 1 کروڑ روپے کا نقصان کر دیا, تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میرا جو نقصان ہے نا, وہ میرے اندر صلاحیت 1 کروڑ روپے کا میں نے نقصان کر کے بہت کچھ سیکھ لیا. لوگ کہتے ہیں میں نے کبھی نقصان ہی نہیں کیا, تو ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے, لرننگ نہیں ہے ان کے پاس بیسکلی. میرے پاس تو میں نے 1 کروڑ روپے, اگر آپ نے 1 کروڑ روپے نقصان کر کے آپ نے بہت کچھ سیکھا. اب آپ دوبارہ 1 کروڑ کا نقصان کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے. اب آپ اپنے قدم کو کاروبار میں بالکل کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے, کیسے ٹرسٹ کرنا ہے, کس حد تک ٹرسٹ کرنا ہے, تو آپ وہ کر لیں. تو اس طرح سے زندگی میں آتے ہیں, لاسز آتے ہیں. بہت سے لوگ دیکھیں, بات یہ ہے کہ فیس کرنا ہے آپ کو, مقابلہ کرنا ہے اس چیز سے. اب وہ آدمی پیسے لے کے بھاگ گیا, ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم اس سے پیسے لیتے, یا ہم روتے پیٹتے سب کچھ کرتے. ٹھیک ہے, وہ میں نے کمائے تھے نا, میں نے خود سے پیدا تو نہیں کیا تھا پیسے, میں نے کمایا تھا. موو آن کرے نا آپ دیکھیں نا, مسئلہ یہ کہ آپ نے ایک نیا وینچر جس کا تجربہ ہی نہیں تھا آپ نے کیا. جن لوگوں کے ساتھ آپ نے مجھ سے پوچھا نا کیسے دوست ہونے چاہیے, ہم نے خود ایسے دوست بنائے. اب میں دوست بناتے وقت 10 دفعہ سوچتا ہوں کہ بھائی مجھے کس حد تک اس کے آگے جانا ہے, کس حد تک اس سے بات کرنی ہے, کس حد تک اس سے کاروبار کرنا ہے. تو آپ کے پاس خود بخود لمٹ سیٹ ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تجربہ ہوا, نقصان ہوا, جو بھی کچھ ہوا. ایک تو فیلئر ہے نا بہت بڑا استاد ہے, بالکل مینٹور ہے وہ, بالکل. اور اس کا بالکل آپ کوئی بھی کام کرنے چاہتے ہیں, چاہے بزنس ہو, چاہے آپ کی پرسنل لائف میں کوئی چیز ہو, اس میں بھی جو ہے نا وہ پیکس اینڈ ویلیز, اوپر اور نیچے. اگر آپ بالکل اسی طریقے سے آپ کے سارے معاملات. اور بات یہ کہ خالی یہ فیلئرز جو ہے نا فائنینشیل نہیں ہو سکتے, آپ کے مورل فیلئرز بھی ہو سکتے ہیں.
ریلیشنشپ فیلیئرز ہو سکتے ہیں, سوشل فیلیئرز ہو سکتے ہیں, آپ کی بہت ساری چیزیں. اب آپ نے ایک پلان, ایون اتنی معمولی سی بات ہے کہ آپ میں کسی کے گھر گیا اور میں سوچ کے گیا کہ وہ مجھے کھانا کھلائے گا, اس نے مجھے بار سے ڈرکا دیا, یہ بھی فیلئر ہے آپ کا کہ آپ کی سوچ ایسی تھی, ایکسپیکٹیشنز تھی. تو بات یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز, ہاں بالکل بالکل بالکل, آپ وہ ساری چیزیں آپ لمیٹیشنز میں رکھیں اپنی آپ کو, کبھی آپ فیلئر میں نہیں جائیں اگر آپ نے لمٹس کر دیے. یہ بات میرے بھائی نے بہت اچھی, میرے بھائی ہیں فواد بھائی, انہوں نے بہت اچھی بات یعنی سیکھنی چاہیے انسان کے اندر جو ہے. تو اس نے کہا کہ آپ سامنے والے سے اتنی ایکسپیکٹیشن رکھیں جتنا آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی, کبھی آپ پریشانی نہیں ہوگی. مجھے کسی آدمی نے, میں نے تو ہر سوچتا ہوں کہ جب میں کلاس نرسری میں گیا تو میں نے کیا سیکھا. دیکھیں آپ جب نرسری کلاس میں جاتے ہیں نا تو آپ کو ایک باکس دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس باکس کے اندر آپ کلر کریں, اس سے باہر نہ جائیں, اس سے باہر نہیں جائیں. پھر آپ جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو 4 لائنوں والی لکیریں دیتے ہیں کہ اے کہ آپ کے پیرامیٹرز یہ ہیں, آپ اس سے اے باہر نہیں نکال سکتے, بی اوپر لائن سے لے کے 3rd لائن تک آپ آ سکتے, سی سینٹرل لائن میں ہے, ڈی جو ہے, ایف جو ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کر سکتے ہیں, جی جو ہے وہ 4th لائن تک جا سکتے ہیں. پھر اور آپ آگے بڑھتے ہیں, آپ میٹرک کرتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو کہ بھائی آپ نے کیا آگے انجینئرنگ میں جانا ہے, کدھر جانا ہے, کدھر نہیں جانا ہے. دیکھیں نا بہت سارے لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور وہ ان کا انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ہوتا, بہت سارے لوگ بہت محنت کرتے ہیں ان کا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوتا. اٹس ناٹ دی اینڈ, اٹس ناٹ دی اینڈ. میرے بھائی کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ میٹرک میں اس کی اے گریڈ, انٹر میں اس کے بیچارے کا 56% ہے, بہت تیز تھا پڑھنے میں, اس کی ہو گیا, لیکن اس بہت رویا دھویا. میرے والد صاحب نے کہا بیٹا یہ تمہارے آخری تھوڑی ہے, تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کرو گے نا, تم نے کہاں انجینئرنگ کے چکر میں پڑ گئے. میرے ابا نے اس کو اتنا پش کیا پہلے اسٹروک میں اس کا CA Part 1 نکل گیا, اور جب اس کا نکلا نا تو وہ خود اپنے آپ کو کہا کہ میں کر سکتا ہوں. یہ ایبلٹیز جو ہے نا یہ آپ خود اپنے اندر سے پیدا کر سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں. تو میں وہ لائنوں کی بات کرتا تھا اسی سے, لیکن جب آپ انٹرپرینور بزنس کی بات کر رہے ہیں, آپ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو تھنک آؤٹ آف دی باکس جانا ہے. اب آپ یہ لائن اور یہ باکسز, یہ سرکل, ان کے آپ کے اس میں نہیں ہے. آپ کے پاس خالی اگر فرض کریں کہ میں ایک کیمیکل بیچ رہا ہوں یا میں ایک کوئی اکوپمنٹ بیچ رہا ہوں, تو میں خالی وہ اکوپمنٹ نہیں بیچ رہا ہوں, میں اس انڈسٹری میں بہت ساری چیزیں بیچ سکتا ہوں, اس سے کہ میرے پاس وہاں کے تعلقات ہیں. یعنی اپنے ذہن سے آپ یہ لمٹس نکال دیں, آپ لمٹس نکال دیں, آپ کے پاس ان لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں اس وقت. جب آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا آپ کے پاس ان لمیٹڈ اپرچونیٹیز. کوئی ایک بک ریکمینڈ کریں آپ, اگر آپ کوئی ایک بک کسی کو ریکمینڈ کرنا چاہیں کہ یار زندگی میں یہ بک ضرور پڑھنا, جو آپ نے آپ کے ابو نے کبھی پڑھی. دیکھیں میں نے کوئی سچ کوئی خاص بک تو نہیں پڑھی, کیونکہ میں آپ کو آخری کون سی بک آپ نے پڑھی جو بہت میں نے بک ابھی جیسے ایک بک مجھے بھیجی تھی, اس نے چودھری شجاعت حسین کی ایک بک آئی تھی, وہ میں نے لاسٹ پڑھی تھی. لیکن میں نے جیسے آپ کی اس کی کلنٹن کی جو بک تھی اس سے آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ پرویز مشرف کے اپ اینڈ ڈاؤنز دیکھیں اس کی بکس میں سے. اچھا مجھے بکس پڑھنے سے زیادہ مجھے سٹوری پڑھنے کا زیادہ شوق ہے. مجھے اتنی بکس پڑھنے میں کہ یا مجھے وہ چیز پڑھنے کا شوق ہے جس میں مجھے اپنی ہی گین ہو. جیسے میں کوئی کیمیکلز کے بارے میں پڑھوں گا, اس کے لٹریچرز پڑھنے کا مجھے بہت شوق ہے. مجھے اٹ سیلف بایوگرافی یا کسی کی لکھی ہوئی بک وہ مجھے اتنی انسپائرڈ نہیں کرتی کہ جنہیں میں اس سے کچھ سیکھوں. ایک تو وہ مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتی وہ بکس جو اگر آپ کی کسی کی شخصیت کے اوپر لکھی ہوئی ہے. لیکن جیسے میں نے بایوگرافی میں آپ کی پرویز مشرف ہے یا آپ کے کلنٹن کی جو تھی, جو ریسنٹ مجھے پرانے اور یہ ان سب کے اس کے اوپر مجھے کوئی اتنا. لیکن ہاں مجھے شوق یہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں, جو بزنس میں کر رہا ہوں, اس کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہے وہ پڑھنے کا مجھے بہت شوق ہے. فائنلی فیصل بھائی یہ بتائیں کہ IB میں ملاقات ہوئی تھی آپ سے. جی. اور میں اپنے آپ کو مطلب خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے انسان میرے فرینڈ سرکل میں ان کا مطلب آمد ہو گئی. تھینک یو. کیا کہیں گے آپ اس کورس کے بارے میں, مطلب آپ کیسا لگا آپ کو, اس کے بعد آپ کیا بینیفٹ ہوا آپ کو؟ دیکھیں مجھے تو بہت چینج ہوا. ایک چینج یہ ہوا کہ ایک ماحول بدل گیا.
میں فرض کریں کہ ایک آئی بی اے میں گئے آپ، اور آپ یعنی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، حالانکہ میری بہن نے وہاں آئی بی اے میں ٹاپ کیا، میں اس کی طرف سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، وہ خود امریکہ میں تھی تو میں اسٹیج پہ گیا اس کے سرٹیفکیٹ لینے کا. لیکن وہاں پہ جا کے جو سب سے زیادہ ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب کی جو اپنی ایک شخصیت اور جس طریقے سے وہ آپ کے سامنے والے کو بوسٹ کر دیتے ہیں نا، یعنی کہ وہاں پہ دل چاہتا ہے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یار یہ میرے اندر ہے، مجھ سے سنیں، یعنی آپ کے اندر کو بالکل وہ کھول کے رکھ دیتے ہیں. صحیح. اور پھر وہاں سے وہ آپ کے پین پوائنٹس نکالتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. آدمی کو خود اپنی خامیاں نظر آنی، خود اپنی خوبیاں نظر آنے لگتی ہیں کہ بھائی میں یہاں پہ غلطی کر رہا تھا، میں کاش کہ میں ایک کورس آج سے 20 سال پہلے کر لیتا یا 25 سال پہلے کر لیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت آگے جا سکتا تھا. اب میں نے وہاں جا کر کے سیکھا کہ نہیں، اپنے آپ کو ڈرین کرو، جو آپ کے پاس نالج ہے نا وہ ڈرین کرنا شروع کرو، لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں سے بات کرو، تو آپ کے پاس جگہ اسپیس بنے گی، آپ نئی چیزیں آپ کے اندر آ سکتی ہیں اندر. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ آپ کے کاروبار کرنے کا. آپ جیسے میں سمجھ رہا تھا اس کورس سے پہلے کہ میں نے کہا یار اتنی سیچوریشن ہو گئی مارکیٹ میں کوئی اور بزنس ڈھونڈ لیتا ہوں، آپ کو اپرچونیٹیز نظر. لیکن مجھے اس کورس کے بعد جب میں نے اس کے پورے ایک تو سب سے اچھی اس کورس کے اندر بات یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز ایک چارٹ بنانے کا طریقہ، آپ اس چارٹ میں اس کو فٹ ان کریں، اس ساری چیزوں کو بزنس کینوس ماڈل میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بزنس کے اندر کہاں سے اوپر نیچے. آپ یقین کریں میں نے یہی کام کیا، میں نے ایک چیز اٹھائی دوسری جگہ رکھی، دوسری کو تیسری جگہ رکھی، اس کی نئی سیٹنگ یا اس کی جو نا پلیسمنٹ آرڈرز چینج کر دیے. یہ تو آپ کو بینیفٹ ہوا آپ کی بزنس لائف. جی. پرسنل لائف میں یا مینٹلی آپ کا کوئی وے آف تھنکنگ؟ دیکھیں وے آف تھنکنگ بھی بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے اس میں. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نئے نئے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، نیٹ ورکنگ آپ کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر بھی نیٹ ورکنگ ان لوگوں کے درمیان میں آپ کو بیٹھنے کا اور سننے کا موقع ملتا ہے کہ جو کریم ہیں ان سے. اور پھر لازمی بات ہے ایک آپ کے پالش لوگ جب آپ سے بات کر رہے ہو، ایک پڑھے لکھے لوگ آپ سے بات کر رہے ہو، تو آپ ان سے جو گین کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا معیار ہی کچھ اور ہوتا ہے. خالی مجھے ڈگری نہیں لینی ہے نا، تو بات وہی کہ نالج گین کرو کسی طریقے سے نا، تو وہ آپ کو بہت بہت زیادہ یعنی کہ آپ اس کے اندر چیزیں آپ کو کھل کر ڈیفائن ہو. انوائرمنٹ ایسا بنا ہوا ہاٹ اسپاٹ ہے آپ کا، اور وہ بالکل میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک وائی فائی اسٹیشن ہے، آپ کو صرف اس کے ساتھ سنک ہو جائیں، کنیکٹ ہو جائیں، اور آپ دنیا بھر کی انفارمیشن اور اپرچونیٹیز آپ کو وہاں سے ملنا آپ کو شروع ہو جاتی. تو بیسکلی کیا ہے کہ ایک مینٹور کا جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یار وہ آپ کو اس اینگل سے دیکھتا ہے جس اینگل سے آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے. بالکل صحیح. یعنی مینٹور کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے بالکل آپ کی لائف میں. جیسے آپ کے مینٹور اور آپ کے جو رول ماڈل تھے وہ آپ کے والد صاحب تھے. جی بالکل. بہت سارے لوگ اس طرح لکی نہیں ہیں، صحیح ہے، ان کو ایسا فیملی بیک گراؤنڈ یا اس طرح کے کوئی رول ماڈلز ان کی فیملی میں یا امیجیٹ فیملی میں ایٹ لیسٹ نہیں ہوتے، اور وہ بیچارے باہر ڈھونڈتے ہیں یار اپنے رول ماڈلز. تو کس کو آپ کیا ایسے لوگوں کیا جیسے میں ہمیشہ جو ہے نا آؤٹ سائڈ دا فیملی میں نے دیکھا کہ یار میرا کوئی مینٹور ہو. اچھا مینٹور بھی ہر ایریے کے لیے آپ کو الگ ہو، یعنی اگر آپ کے دینی معاملات ہیں تو آپ کسی بزنس مین سے نہیں پوچھ سکتے. بالکل صحیح. بزنس کے معاملات آپ کسی مولوی صاحب سے نہیں پوچھ سکتے. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر شاہد قریشی جیسے رول ماڈلز جیسے ہیں یا مینٹورز ہیں، یہ جو اس ماحول میں نہیں جڑے کیسے ڈھونڈے بندہ، کہاں جائے؟ یہ ساری چیزیں آپ کے ارد گرد ہی ہوتی ہیں. آپ جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں نا وہاں آپ کا مینٹور آپ کے ارد گرد ہی ہوتا ہے، صرف آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. اس لیے کہ جو مینٹور ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ چھپ کے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چیخ کے نہیں بتائیں گے آؤ تم میرے پاس آؤ اور میں تم کو سکھاؤں گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خود ان کو ڈھونڈنا ہے، اور وہ ہے آپ کے ارد گرد ہی ہیں، اور آپ کو پوچھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک ٹیکسٹائل کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کا جو مینٹور ہے وہ اسی ٹیکسٹائل بزنس کی کمیونٹی میں ہی آپ کو مل جائے گا. اس لیے کہ آپ دیکھیں نا دن کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 8 گھنٹے آپ اپنے آفس میں اس ٹیکسٹائل بزنس میں یا کوئی بھی بزنس فارماسیوٹیکل بزنس کر رہے ہیں اسی کے اندر. تو آپ کو جو سیکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ اپنے آس پاس ڈھونڈیں، جو آپ بزنس کر رہے ہیں جو کمیونٹی میں آپ کو لوگ مل جائیں گے. اصل میں ہمارے یہاں یہی بہت بڑا فقدان ہے کہ ہم کسی سے پوچھنے میں نا ہم اپنی شرم اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نیچے ہو جائیں گے. نہیں، یہ بڑا ایک ہمارا لمیٹڈ مائنڈ سیٹ ہے اس بارے میں. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت اچھے ایک سائنس، چونکہ میرے بزنس بھی ہے اور جو میری زیادہ انفارمیشن میں زیادہ سائنس کی ٹیکنالوجی انوائرمنٹ میں نے کیا ہے. دیکھیں نا جو چیز آپ کو پتہ نہیں ہے نا اس کو آپ بالکل صاف منع کرتے ہیں، یار آئی ایم سوری مجھے نہیں پتا.
اس میں اپنی جو ہے نا وہ کوئی چھوٹا نہیں ہو جائے گا اور بڑا نہیں ہو جائے گا، لیکن آپ کے غلط بتانے سے سامنے والے کا نقصان ہوگا. تو آپ اگر کوئی آدمی آپ سے سوال کر رہا ہے اور یا آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں تو بالکل ایسے آدمی سے پوچھیں جو اس کا کنسرن ہو. جیسے مثال کے طور پہ اگر میری ہڈی ٹوٹی ہے تو میں جا کر کے کوشش کروں گا کوئی کنسلٹنٹ میرا علاج کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری نمازیں فوت ہو گئیں، ہماری کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات ہے، ہم کسی عام مولوی سے جا کے کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم اس کے لیے بھی تو کوئی کنسلٹنٹ ڈھونڈیں نا، ہم اس کے لیے بھی تو کوئی پڑھے لکھے عالم دین ڈھونڈیں. تو آپ کے سارے معاملات خود بخود سیٹ. اس لیے کہ دیکھیں ایک آپ کے دنیاوی معاملات ہیں، ایک دینی معاملات ہیں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ایسے لوگ بہت کم ہیں جو آپ کے دین پہ بھی عبور رکھ رہے ہیں اور دنیاوی عبور پہ. اس لیے کہ ہم نے خود بیچ میں ایک یہ عالم دین ہے اور یہ دنیاوی مولوی صاحب ہیں تو بزنس مین نہیں ہو سکتے، بزنس مین تو مولوی صاحب نہیں ہو سکتے. لیکن شاہد ڈاکٹر شاہد صاحب کو اگر آپ دیکھیں، ان کا حلیہ دیکھیں، ان سے بات کرنے کا طریقہ دیکھیں، ان سے وہ آپ کی دونوں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. وہ آپ کے دینی معاملات کس طریقے سے کام، آپ دیکھیں نا کلاس کے اندر ہم 45-47 سال کی عمر میں ہم وہاں پہ جا کے ایک چیز سیکھ رہے ہیں، یا آپ آئی بی اے میں جا کے ایک چیز سیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یار باتھ روم میں سگریٹ پینا بڑی خراب بات ہے. ہاں آپ دیکھیں انہوں نے کہا نا ایک دفعہ کلاس مجھے، یعنی کہ وہ آدمی وہ آپ کی وضو کیسے کرنا ہے آپ کو، وہ آپ کو یہ سکھانے کی بھی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ آپ کو یہ کر رہا ہے کہ آپ کاروبار میں اپنی ایمانداری رکھیں. جتنی چیزیں جمع ہیں نا وہاں پہ وہ موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنی چیزوں کو نکالیں. جب تک آپ اپنے آپ کو جو خود آپ نہیں پہچانیں گے، خود آپ باہر نہیں نکالیں گے، تو آپ کو کیسے اندازہ ہوگا کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے. مجھے جو ہے نا پرسنلی جو میں وہاں سے گین کیا آئی بی اے سے، وہ یہ کہ مجھے اقبال شناسائی وہاں سے ملی ہے، جو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا اکثر شعر کوٹ کرتے تھے. بالکل کہ اوروں کا ہے اور میرا بیان اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. بالکل. تو ہم بچپن سے اقبال کا نام تو سنتے تھے، پڑھتے ہم نہیں ہیں، لیکن جب سے میں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا تو میں نے کہا لگتا ہے اس سے اچھا مینٹور ہماری یوتھ کے لیے شاید ہی کوئی ہو. بالکل صحیح کہا. کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بیکاز آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ، لمٹ لیس مائنڈ سیٹ، کہ یار لمیٹڈ آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. پلس ان کی جو نظر تھی اس وقت کے نوجوانوں پر ایسی تھی، اور وہ آج بھی اتنی ہی زیادہ ریلیونٹ ہے. بالکل ریلیونٹ. جیسے کہ انہوں نے ایک نظم کہی ہے کہ افکار نوجوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے، معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. آپ دیکھیں ایک شعر میں انہوں نے اس طرح سے مطلب فلسفہ بیان کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور جتنی دفعہ پڑھیں گے نا آپ کو ہر دفعہ اپنے مطلب کی بات اس میں سے آپ کو ملتی جائے گی. اور جو باتیں روحانیت کے ایک خاص دائرے میں کی جائیں، جیسے علامہ اقبال ہے، دیکھیں نا وہ انہوں نے ایک بہت زیادہ روحانیت تھی، اور اس کے انہوں نے جو باتیں کی وہ بہت ہی ڈیپ اس کے اندر، تو آپ کو ان کے ہر شعر میں ہر آدمی کے حساب سے اس کو کہانی مل جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے کہ بھائی کہ جو بھی اس قسم کے لوگ جیسے علامہ اقبال ہیں دیکھیں کہ وہ بتانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں آپ کو. اگر آپ نے ایک دفعہ سمجھنے کی ان کی کوشش کر لی تو آپ کامیابی کے راستے پہ پہنچ چکتے ہیں. فیصل بھائی تھینک یو سو مچ، بہت مزہ آیا. باتیں اور بھی بہت ساری تھیں، لیکن میرے خیال سے وقت انشاءاللہ نیکسٹ کبھی زندگی نے موقع دیا تو پھر آپ سے.